یہ پرانا زمانہ کا گھر ہے. اب لوگ یہاں یہ ابھی ان گھروں سے باہر نکلے ہیں لوگ. اب یہ جو ہے نا ابھی اس کے اندر موشخانہ وغیرہ ہے اور باقی یہ برابر میں یہ جو گھر ہے یہ اس کی آپ دروازہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی انتہائی پرانا اور اس کی تاریخ تقریباً 150-200 سال پرانی ہے. پہلے ہم بھی ادھر کے رہائش پذیر تھے. اب ہم لوگ یہاں سے نکلے ہیں, ہم کہیں اور رہائش پذیر ہیں اور ہماری آبائی محلہ یہ ہے. اور سمیر کی تمام آبادی میں یہاں سے لوگ جو بھی یہاں سے سمیر آباد ہوا ہے وہ تمام لوگ یہاں سے نکل کے پورا سمیر میں آباد ہے. یہ عبداللہ شاہ ماموں کا گھر ہے. 200-250 سال پرانی تعمیر شدہ گھر ہے یہ. اس گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں پرانی ہیں, کچھ چیزیں جدید وقت کی چیزیں آپ کو ادھر میں دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. ہاں یہ گنجینہ ہے, یہ پرانا زمانہ کا گنجینہ ہے. اور گنجینہ ایک سٹور کے طور پہ جو بھی ان کی ضرورت کے سامان ہوتے تھے وہ اس گنجینہ کے اندر سنبھالتے تھے. اچھا یہ چھت پرانا ہو گیا ہے, اب اوپر سے مٹی گرنے لگا ہے تو پھر اس کو سنبھالنے کے لیے نیچے سے کسی چیز کو چپکا کے اس مٹی کو گرنے سے بچانے کے لیے اس چیز کو چپکایا گیا ہے. اور یہ پرانا گھر ہے اور یہ جگہ یہاں بستر ڈالا جاتا ہے. اور پھر یہاں ہی مطلب گھر میں اس زمانہ میں 7 سوتے تھے. اب جناب علی مطلب جو ہے یہ کلچر کے طور پہ گھر میں کچن کے طور پہ کھا پی کے پھر سونے کے لیے کہیں اور جاتے ہیں. اور یہ تقریباً 200-250 سال پرانی گھر ہے. اس کو ہماری زبان میں سرنگ کہتے ہیں. السلام علیکم. خیریت ٹھیک ٹھاک ماموں رمضان ہے. تقریباً اس کا کوئی 50-60 سال قریب ہو چکا ہے. اور مطلب ادھر تمام محلہ کو یہ بہت ہی انتہائی نایاب لگتا ہے. اور باتوں میں گپ شپ میں اور تمام لوگ اس کی خیال رکھتے ہیں. یہ 200-250 سال پرانا گھر ہے اور اس طرح کے گھر سب کے پاس ہوتے تھے. موجودہ دور میں یہاں پہ بہت کم لوگ اس محلہ میں رہائش پذیر ہیں پرانے گھروں میں. باقی تقریباً لوگ نکل چکے ہیں. اور اس گھر کی کچھ نشانیاں یہ ہیں, یہ جو میں ہاتھ لگا کر یہ چھوٹی سے دروازے پہ آپ کی نشاندہی کے لیے, اس کو ہماری بروشش کی زبان میں گنجینہ کہا جاتا ہے. اور اس گنجینہ کے اندر جو بھی ان کی ضروریات کے سامان جیسا ابھی کوئی سٹور کے ہیں, سٹور یعنی اس زمانہ کا یہ سٹور ہے, یہاں سارا چیزیں سنبھال کے رکھتے تھے. یہ کچن ہے, ٹھیک سامنے ابھی سلنڈر پڑا ہوا, یہ چولہا ہے, یہ برتن وغیرہ ہیں. اور یہ جناب یہ مطلب کچن کے طور پہ استعمال ہو رہا. اس زمانہ میں یہاں پر لکڑ رکھا جاتا تھا, لکڑی. اور یہ میرے پیچھے اس کو ہماری زبان میں مکھٹی کہا جاتا ہے. کھانا مانا پکانے کے بعد روٹی تیار کر کے پھر اس مکھٹی کے اندر رکھتے تھے, ٹھیک ہے. اور پھر ادھر سے نماز شماز وغیرہ جو وہ پڑھ کے پھر یہاں سے وہ روٹی نکال کے پھر دسترخوان پہ رکھ کے پھر بسم اللہ کے نام سے جو ہے اس کا کھانے کا آغاز ہوتا تھا. اور یہ اس زمانہ میں شی کہتے تھے اور لوہا کا ایک بنا ہوا چیز ہوتا تھا. اب وہ یہاں پہ نہیں ہے, البتہ اس کی جگہ یہ ہماری ابھی جو ہے موجودہ یہ بخاری استعمال میں ہے. ہماری زبان میں اس کو ثور کہا جاتا ہے, برشش کی زبان میں. اس کے اندر پرانا زمانہ میں آٹا رکھا جاتا تھا, گندم رکھا جاتا تھا. اور یہاں پہ جو بھی زمین سے آمدن آتی تھی وہ اس طرح کی چیزوں میں سنبھالتے تھے. اب بھی جناب علی پرانے گھروں میں جو لوگ بستے ہیں وہ ان چیزوں میں ہی سنبھال لیتے ہیں. اور یہ اس زمانہ کا جناب علی اس طرح کا کار کا چیز ابھی موجود ہے. یہ گرمیوں میں یہاں ہمارا علاقہ کا ایک بہترین نایاب چیز ہے جسے ہم قبانی کہتے ہیں. ابھی اکثر پورے دنیا میں یہ قبانی مشہور ہو چکا ہے. اس کے اوپر گیری ڈالا ہوا ہے.
یہ گری سردیوں میں یہ بہترین خوراک ہوتا ہے، قربانی کے ساتھ اس کو ملا کے کھانے سے آدمی کا جسم جو ہے گرم رہتا ہے۔ ایک زمانہ میں اس کی اہمیت نہیں تھی، اب اس کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹس تک اس کا جانا شروع ہو چکا ہے۔ اس چیز کا بننے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر قرآن رکھی جاتی تھی۔ اب جناب علی اس کے اندر کوئی کتاب ہوگا، قرآن ہوگا، میں لا علم ہوں۔ یہ جو ہے مطلب قرآن کا جگہ ہے۔ پرانا زمانہ میں یہاں پہ قرآن رکھ کے پھر یہیں سے جناب علی وہ جو ہے نا صبح نماز کے بعد جب بھی ان کو قرآن پڑھنے کا ضرورت پیش آئے، یہاں سے اٹھا کے پھر اللہ تعالیٰ کی ذکر یا اس قرآن کے ذریعے سے کر کے اپنے لیے عبادت حاصل کرتے تھے۔ یہ پرانا زمانے کے ترازو ہیں۔ اس زمانہ میں جو بھی کسی کو کوئی خریدار کوئی چیز خریدنے چاہے زمیندار سے، گھی ہو، اخروٹ ہو، قبانی ہو، چاہے کوئی بھی جو بھی اس ترازو کے ذریعے سے جناب علی کسی کی خریداری خواہش ہو، اور لینے والا اور دینے والے کے لیے حساب کتاب کے لیے یہ ترازو اس زمانہ کا نایاب چیز ہے۔ اور ابھی کے ترازو اور اس زمانہ کے ترازو میں بہت فرق ہے۔ ایک زمانہ ایسے بھی تھا، اس وقت لکڑی کا ترازو ہوا کرتا تھا، وہ لکڑی کا ترازو تبدیل ہو کے اس ترازو کی زندگی تک یہ ترازو رہا۔ اب اس کے آگے مختلف ترازو ہیں، اور یہ جناب علی اس وقت کا جناب علی کسی کو چیز لینے میں اور دینے میں اہم حساب کتاب کا بہترین ایک ذریعہ تھا۔